السلام علیکم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے عددی خط پر جمع اور تفریق کا عمل دیکھا۔ اب ہم اس ویڈیو میں جمع اور تفریق کے اصول سمجھیں گے۔ جمع اور تفریق کے اصول۔ جمع اور تفریق کے 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلا ہے، اگر دونوں اعداد مثبت ہو تو ان کے درمیان جمع کا عمل ہوتا ہے اور جواب کی علامت بھی مثبت ہوتی ہے۔ دوسرا اصول ہے کہ اگر ایک عدد مثبت اور دوسرا عدد منفی ہو تو ان کے درمیان تفریق کا عمل ہوتا ہے اور جواب کی علامت بڑے عدد کی علامت ہوتی ہے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر دونوں عدد منفی ہو تو ان کے درمیان بھی جمع کا عمل ہوتا ہے اور جواب کی علامت منفی ہوتی ہے۔ یہی تینوں اصول کو ہم مثالوں کے ذریعے آگے سمجھیں گے۔ چلیے سب سے پہلا اصول سمجھتے ہیں۔ پہلا اصول ہے کہ دیکھیے، اعداد کی علامت اگر مثبت ہے تو اعداد کے درمیان کون سا عمل ہوتا ہے؟ جمع کا عمل ہوتا ہے، اور جواب کی جو آئے گا ان کی جمع کا، وہ جواب کی علامت بھی مثبت عدد رہے گی۔ مثال کے طور پر پہلی مثال ہے جمع 40 جمع 30۔ دیکھیے دونوں عدد یعنی کہ 40 اور 30 دونوں کی علامت مثبت ہے۔ اب اس کے بعد دوسری مثال ہے جمع 25 جمع 75، یعنی 25 اور 75 دونوں کی علامت بھی مثبت ہے۔ اس کے بعد 14 جمع 18۔ ابھی یہاں پر 14 کے آگے جمع کی علامت نہیں لگائی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو مثبت عدد ہی کہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثبت عدد میں شروعات میں علامت نہیں لگائی جاتی ہے، تو بھی ہم ان کو کیا مانیں گے کہ دونوں کیسے ہے؟ مثبت عدد ہے۔ اب یہ سب جو تھے دونوں اعداد کی جوڑیاں جو ہے سب مثبت اعداد ہے، تو ان کے درمیان کون سا عمل ہوگا؟ جب دونوں عدد مثبت ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے درمیان جمع کا عمل کریں گے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تینوں اعداد کی جمع کر رہے ہیں، تینوں مثالوں میں جمع کر رہے ہیں۔ ابھی پہلی مثال میں جب ہم جمع کریں گے تو ہمیں جواب ملے گا جمع 70، یعنی کہ ہمیں جواب کی علامت کیا مل رہی ہے؟ مثبت عدد۔ اسی طرح دوسری مثال میں 25 میں 75 جمع کریں گے تو ہمیں ملے گا جمع 100، اور لاسٹ میں 14 میں 18 جمع کیے تو 32 کو جمع کی علامت نہیں لگائی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی کیسا ہے؟ مثبت عدد ہے۔ اس طرح اگر دو اعداد مثبت ہے تو ان کے درمیان جمع کا عمل ہوتا ہے اور ان کے جواب کی علامت کیا رہتی ہے؟ مثبت عدد۔ دوسرا اصول ہے کہ اگر ایک عدد مثبت ہے اور دوسرا عدد منفی ہے، یعنی اعداد کی علامت مثبت اور منفی ہے، تو دونوں کے درمیان تفریق کا عمل ہوتا ہے اور جواب جو آتا ہے اس کو ہم بڑے عدد کی علامت لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر پہلا سوال ہے نفی 40 جمع 30۔ یہاں پر پہلا عدد 40 ہے، 40 کی علامت نفی ہے اور 30 کی علامت جمع ہے۔ دوسری مثال میں نفی 25 جمع 75 ہے، 25 کی علامت نفی ہے اور 75 کی علامت جمع ہے۔ اور تیسری مثال میں ہے جمع 14 نفی 18۔ 14 کی علامت جمع ہے اور 18 کی علامت نفی ہے۔ اب ایک عدد مثبت ہے، ایک عدد منفی ہے، تو ان کے درمیان تفریق کا عمل ہوگا، اور تفریق کرنے کے بعد جو جواب آئے گا وہ جواب کو ہم بڑے عدد کی علامت لگائیں گے۔ مثال کے طور پر پہلے سوال میں دیکھیے نفی 40 جمع 30۔ اس میں سے 40 بڑا ہے تو ہم نے کیا کیے؟ 40 میں سے 30 تفریق کیے تو 10 بچا، اور بڑا عدد 40 ہے تو 40 کی علامت اس کو لگا دیے۔ اس طرح ہمیں نفی 10 جواب ملا۔ دوسری مثال میں ہے نفی 25 جمع 75۔ تو 75 بڑا ہے تو 75 میں سے 25 تفریق کر دیے تو ہمیں جواب ملے گا 50۔ اب بڑے عدد کی علامت لگانی ہے تو بڑا عدد 75 ہے، 75 کی علامت مثبت ہے، تو یہاں ہم نے مثبت علامت نہ لکھتے ہوئے صرف جواب میں کیا لکھا؟ 50۔ 50 مطلب ہوتا ہے مثبت 50۔ ابھی تیسری مثال ہے جمع 14 نفی 18۔ تو 18 بڑا ہے تو 18 میں سے 14 تفریق کر دیجئے، یہ 4 بچیں گا۔ ابھی بڑا عدد 18 ہے، 18 کی علامت نفی ہے تو ہمیں جواب ملے گا نفی 4۔ اس طرح ایک عدد مثبت اور دوسرا عدد منفی ہے تو تفریق کا عمل ہوتا ہے ان کے درمیان، اور علامت ہمیشہ بڑے عدد کی جواب کو لگائی جاتی ہے۔ تیسرا اصول سمجھتے ہیں۔ تیسرے اصول میں یہ ہے کہ اگر دونوں عدد کی علامت منفی ہے تو ان کے درمیان ہم جمع کا عمل کرتے ہیں،
اور جواب کی علامت جو لگائی جاتی ہے وہ رہتی ہے منفی۔ مثال کے طور پر پہلی مثال ہے نفی 40 نفی 30، دوسری مثال ہے نفی 25 نفی 75، اور تیسری مثال ہے نفی 14 نفی 18۔ دیکھیے تینوں مثالوں میں ہر دو عدد کی علامت منفی ہے۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ان کے درمیان جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد جو جواب آئے گا اس کی علامت بھی ہم منفی ہی لگائیں گے۔ اسی لیے دیکھیے 40 میں ہم نے 30 جمع کیے تو 70 ملا، تو نفی 40 نفی 30 کا مطلب ہوتا ہے نفی 70، اور نفی 25 نفی 75 تو 25 میں 75 جمع کر دیجئے، ہمیں ملتا ہے 100۔ دونوں اعداد منفی ہے تو جواب کی علامت منفی۔ تیسری مثال میں نفی 14 نفی 18 ہے تو 14 میں 18 جمع کیے تو ہمیں ملتا ہے 32۔ کیونکہ دونوں عدد کی علامت منفی ہے اس کے لیے جواب ملا ہمیں منفی 32۔ اس طرح اگر دو عدد منفی عدد رہتے ہیں تو ان کے درمیان جمع کی جاتی ہے اور جواب کی علامت منفی رہتی ہے۔ امید ہے آپ کو جمع اور تفریق کے اصول سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اسی لیے آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے، اور جب بھی آپ جمع یا تفریق کریں تو ان اصولوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جمع اور تفریق کرنی ہے۔